ناظرین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ایک ایسی ریاست قائم کی جس میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کو بھی تحفظ اور حقوق فراہم کیے گئے۔ میثاق مدینہ میں طے ہوا کہ مسلمان اور یہودی مل کر مدینے کا دفاع کریں گے، لیکن جب مشرکین نے مسلمانوں پر چڑھائی کی اور بدر، احد اور خندق کے غزوات برپا ہوئے تو یہودیوں نے عہد شکنی کی۔ نہ صرف مدینہ کے دفاع میں مسلمانوں کی کوئی مدد نہیں کی، بلکہ ان مواقع پر جب مسلمان ذہنی دباؤ اور خطرے سے دوچار تھے، مدینہ کے اندر رہ کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ بدترین معاہدہ شکنی اور تخریب کاری کے جرم میں غزوہ بدر کے بعد بنو قینقاع اور غزوہ احد کے بعد بنو نذیر کو مدینہ سے بے دخل کر دیا گیا۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب 10,000 مشرکین پوری قوت سے مدینہ پر حملہ آور تھے، یہودی قبیلے بنو قریظہ کی مسلمانوں کی مدینہ کے اندر سے مسلمانوں کے جان، مال اور آبرو پر حملوں کا سلسلہ سنگین صورتحال اختیار کر گیا۔ لہٰذا جنگ کے بعد بنو قریظہ کو بھی غداری کی سزا دی گئی۔ مدینہ کے شمال میں خیبر کا علاقہ یہودی فوجی طاقت کا مرکز تھا۔ خیبر کے یہودی ہمیشہ مسلمانوں کے لیے خطرہ بنے رہے اور مدینہ کی ریاست کے خلاف کئی سازشوں میں شریک رہے۔ خیبر کے یہود نے ہی قبیلہ بنی نذیر کو بھی پناہ دی تھی، جو مسلمانوں کے ساتھ سازش اور جنگ میں ملوث رہے تھے۔ خیبر والوں نے فدق کے یہودیوں کے علاوہ نجد کے قبیلہ بنی غطفان کے ساتھ بھی مسلمانوں کے خلاف معاہدے کیے تھے۔ انہی وجوہات کی بنا پر محرم 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1600 مسلمانوں کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ 5 چھوٹے قلعے فتح کرنے کے بعد خیبر کے مرکزی قلعے کا محاصرہ کر لیا، جو یہود کا سب سے بڑا اور اہم قلعہ تھا۔ یہ قلعہ ایک اونچی پہاڑی پر بنا ہوا تھا اور اس کا دفاع بہت مضبوط تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت سعد بن عبادہ کی قیادت میں افواج اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے بھیجیں، مگر مسلمان کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں اسے علم دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ شکست کھانے والا اور بھاگنے والا نہیں ہے، خدا اس کے دونوں ہاتھوں سے فتح عطا کرے گا۔ یہ سن کر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواہش کرنے لگے کہ یہ سعادت انہیں نصیب ہو۔ اگلے دن حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی شیر خدا علیہ السلام کو طلب کیا۔ صحابہ کرام نے بتایا کہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، لیکن جب مولا علی علیہ السلام بارگاہ رسالت میں پیش ہوئے تو شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا، جس کے بعد ساری زندگی کبھی مولا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنکھوں میں کوئی درد نہیں ہوا۔ ناظرین کرام، ہمارے مولا قلعے پر حملہ کرنے کے لیے پہنچے تو یہودیوں کے سب سے بڑے اور مشہور پہلوان مرہب کا بھائی مسلمانوں پر حملہ آور ہوا، مگر مولا شیر خدا علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا اور اس کے ساتھی بھاگ گئے۔ اس کے بعد خود مرہب رجز پڑتا ہوا میدان میں اترا۔ اس نے زرہ بختر اور خود پہنا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ایک زبردست لڑائی کے دوران شیر خدا نے اس کے سر پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ اس کا خود اور سر درمیان سے 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہود سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کا اتنا بڑا پہلوان اس طرح ڈھیر ہو جائے گا۔ اس کی ہلاکت پر خوف زدہ ہو کر یہودی قلعے میں پناہ گزین ہو گئے۔ مولا علی علیہ السلام نے قلعے کا وہ منو وزنی دروازہ جو 20 آدمی کھولتے تھے اکھاڑ لیا اور اسے قلعے کے دروازے کے سامنے والی خندق پر رکھ دیا، تاکہ مسلمان افواج گھڑ سواروں سمیت قلعے میں داخل ہو سکیں۔ اس فتح میں 93 یہودی جہنم واصل ہوئے اور قلعہ فتح ہو گیا۔ یوں مولا علی شیر خدا کے صدقے مسلمانوں کو شاندار فتح ہوئی۔ خیبر اور گرد و نواح کے تمام علاقے مدینے کی ریاست میں شامل ہو گئے۔ اس جنگ سے مسلمانوں کو جہاں یہودیوں کی گھناؤنی سازشوں سے نجات مل گئی، وہیں انہیں معاشی فوائد بھی حاصل ہوئے۔ مسلمانوں کو برسوں سے جس غربت اور تنگ دستی کا سامنا تھا، وہ مولا علی علیہ السلام کی شجاعت کی بدولت دور ہو گئی۔